السلام علیکم۔ نکاح، طلاق، روزہ اور جنسی مسائل کی معلومات کے لیے ہمارے چینل پوشیدہ مسائل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ حافظ کا قرآن تیز پڑھنا۔ سوال: بعض حافظ تراویح میں اس قدر جلدی قرآن شریف پڑھتے ہیں کہ سوائے یعلمون اور تعلمون کے اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اور بعض مقتدی بھی ایسا تیز پڑھنے کو تراویح کے جلدی ختم ہو جانے کی وجہ سے پسند کرتے ہیں، اور ان دونوں کا کیا حکم ہے؟ جواب: درِ مختار میں ہے، یعنی قرآن میں منکرات سے بچے، یعنی جلدی پڑھنے سے اور اعوذ باللہ اور اطمینان کے چھوڑنے سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایسا پڑھنا امر منکر ہے جو بجائے ثواب کے سبب معصیت ہے۔ تعداد رکعات میں اختلاف واقع ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ سوال: تعداد رکعات کے بارے میں مقتدی حضرات کے درمیان اختلاف ہوا، بعض کہتے ہیں 18 ہوئی اور بعض کہتے ہیں 20 ہوئی، تو اب کس کا قول معتبر ہوگا؟ جواب: امام تراویح جس طرف ہوگا اس جماعت کا قول معتبر ہوگا، اور اگر سب کو شک ہو جائے تو 2 رکعت اور پڑھ لی جائے، لیکن باجماعت نہیں، علیحدہ علیحدہ پڑھیں۔ فتاویٰ محمودیہ میں ہے کہ اگر تمام نمازیوں اور امام کو شک ہوا کہ 18 تراویح ہوئی یا 20 پوری ہو گئی تو 2 رکعت بلا جماعت اور پڑھ لی جائے۔ اگر تمام مقتدیوں کو تو شک ہوا لیکن امام کو شک نہیں ہوا بلکہ کسی ایک بات کا یقین ہے، تو وہ اپنے یقین پر عمل کر لے اور مقتدیوں کے قول کی طرف کوئی توجہ نہ کرے۔ اگر بعض کہتے ہیں کہ 20 پوری ہو گئی اور بعض کہتے ہیں نہیں بلکہ 18 ہوئی ہے، تو جس طرف امام کا رجحان ہو اس پر عمل کرے۔ اگر تراویح کی کچھ رکعت تہجد میں پڑھے تو کیا حکم ہے؟ سوال: اگر حافظ تراویح میں 16 رکعت پڑھا کر 4 رکعت اس وقت نہ پڑھے اور ان کو کوئی دوسرا شخص پڑھا دے، پھر حافظ 4 رکعت تہجد میں جماعت سے پڑھیں تو جائز ہے یا نہیں؟ اس طرح کہ خود حافظ صاحب تو تراویح کی نیت کریں اور بقیہ مقتدی تہجد کی، یا وہ بھی بقیہ 4 رکعت تراویح کی نیت سے پڑھیں تو جائز ہے یا نہیں، خصوصاً جب کہ بلا کر اجتماع کیا جاتا ہو؟ جواب: تراویح اگر 4 رکعت چھوڑ دی اور آخر شب میں اس کی جماعت کر لی تو درست ہے، کیونکہ تراویح کا وقت عشاء کے بعد سے صبح صادق تک رہتا ہے۔ سوائے تراویح کے دیگر نوافل تداعی کے ساتھ، یعنی 3-4 آدمی سے زیادہ کی جماعت درست نہیں ہے۔ اسی طرح تہجد کی جماعت بھی مکروہ ہے۔ اگر خدا نخواستہ حافظ کا تراویح میں انتقال ہو جائے۔ سوال: اگر حافظ صاحب تراویح میں جاں بحق ہو جائیں تو مقتدی نماز کس طرح پوری کریں؟ جواب: وہ نماز فاسد ہو گئی، پھر کسی امام بنا کر ازسر نو نماز پڑھنی چاہیے۔ حافظ نے سنانا شروع کیا پھر کسی وجہ سے درمیان میں چھوڑ دیا۔ سوال: اگر حافظ صاحب نے قرآن شریف تراویح میں سنانا شروع کیا اور کسی وجہ سے درمیان میں 1-2 روز نہ پڑھا، مثلاً 10 پارے تک پڑھا اور اس کے بعد دوسرے حافظ نے 15 پارے تک پڑھا، تو اب حافظ سابق 11ویں پارے سے شروع کرے یا 16ویں پارے سے شروع کرے؟ جواب: جب پہلے حافظ نے 10 پارے پڑھے اور پھر دوسرے نے 15 تک پڑھے، تو پہلے حافظ جب آئیں تو ان کو اختیار ہے خواہ 16ویں پارے سے پڑھیں یا 11ویں پارے سے، لیکن اپنا قرآن پورا کرنے کے لیے بہتر ہے کہ 11ویں پارے سے شروع کریں۔ امام کا نماز کے لیے کسی خاص شخص کا انتظار کرنا۔ سوال: جو امام مسجد ایسا ہو کہ جس وقت تک مسجد میں 1 یا 2 مخصوص شخص نہ آ جائیں، چاہے نماز کا مقررہ وقت بھی گزر جائے اور وقت میں بھی تاخیر ہو رہی ہو، مگر اپنے دنیاوی نفع کے باعث یا تعلقات کے سبب ان اشخاص کا انتظار کرے، تو ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جواب: اگر بوجہ دنیا کے کسی دیندار رئیس کا انتظار کرتا ہے اور حاضرین کی رعایت نہیں کرتا،
تو امام اور مکبر دونوں گناہ گار ہیں، مگر نماز ان کے پیچھے ہو جاتی ہے۔ جماعت میں جو اپنا انتظار چاہتا ہو۔ سوال: کوئی متولی مسجد یا خادم مسجد وغیرہ یہ کہتا ہو کہ جب تک ہم مسجد میں نہ آ جائیں جماعت نہ کھڑی ہو، تو ایسے شخص کے بارے میں شرعی کیا حکم ہے؟ جواب: جو ایسا شخص متولی ہو کر اپنے واسطے ایسی تاکید کرے اور تاخیر کرے وہ گناہ گار ہے، اور ایسوں کا انتظار بھی درست نہیں ہے۔ ہاں، عوام مسلمین کا انتظار درست ہے، بشرطے کہ دوسروں کو جو حاضر ہو چکے ہیں تکلیف نہ ہو اور وقت بھی مکروہ نہ آ جائے، مگر رئیس یا دنیا داروں کا انتظار نہ کرے، وقت پر سب آ جائیں یا اکثر آ جائیں تو نماز پڑھائے۔ تحریمہ کے صحیح الفاظ کیا ہیں؟ بعض امام کہنے میں بڑی بے احتیاطی کرتے ہیں اور اللہ اکبر کہنے کے بجائے اللہ کبار کہتے ہیں، یعنی با اور را کے درمیان الف بڑھا دیتے ہیں۔ اسی طرح سے بعض امام اللہ کے شروع میں مد کرتے ہیں اور اللہ اکبر کہتے ہیں۔ یہ دونوں صورتیں بالکل غلط ہیں۔ ان دونوں صورتوں میں نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور اگر تکبیر تحریمہ میں اسی طرح کہہ دیا تو نماز کا شروع کرنا ہی صحیح نہ ہوگا۔ امام کو تکبیرات کس طرح کہنی چاہیے؟ اکثر و بیشتر اماموں کو دیکھا جاتا ہے کہ نماز پڑھاتے وقت تکبیرات انتقالیہ حرکت انتقالیہ کے ساتھ ساتھ نہیں کہتے، بلکہ کبھی تو منتقل ہونے کے بعد تکبیر کہتے ہیں اور کبھی دوسرے رکن تک پہنچنے سے پہلے ہی تکبیر ختم کر دیتے ہیں۔ مثلاً قیام کی حالت میں منتقل ہو کر رکوع میں جاتے ہیں تو بعض امام جھکنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہیں، اور بعض امام اس قدر چھوٹا اللہ اکبر کہتے ہیں کہ رکوع میں پورے طور پہنچنے سے پہلے ہی اللہ اکبر کی آواز ختم ہو جاتی ہے، اور اسی طرح سجدہ میں جاتے وقت اور سجدہ سے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت بھی کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ ان دونوں صورتوں میں تکبیر کی سنت کامل ادا نہیں ہوئی۔ کامل سنت اسی وقت ادا ہوتی ہے جب کہ ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونے کے ساتھ ساتھ تکبیر شروع کرے، اور جو ہی دوسرے رکن میں پہنچے تکبیر کی آواز بند ہو جائے۔ اور بعض امام اللہ اکبر کو اس طرح کہتے ہیں کہ دوسرے رکن میں پہنچ جانے کے بعد بھی کچھ دیر تک ان کی تکبیر کی آواز آتی رہتی ہے۔ اس درجہ تکبیر کو کھینچنا مکروہ ہے۔ نماز تراویح گھر میں پڑھنا افضل ہے یا مسجد میں؟ سوال: نماز تراویح گھر میں پڑھنا افضل ہے یا مسجد میں؟ جواب: امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور شوافع علماء کی اکثریت اور بعض مالکیہ حضرات کا متفقہ طور پر مسلک ہے کہ نماز تراویح کا مسجد میں ہی پڑھنا افضل ہے، جیسا کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے بعد کے دوسرے صحابہ نے اس کو مسجد میں ہی پڑھنا مقرر کیا ہے، اور پھر اس پر تمام مسلمانوں کا ہمیشہ عمل رہا ہے، کیونکہ نماز تراویح شعار دین ہے اور نماز عید کے مشابہ ہے۔ کل تراویح حنفیہ کے نزدیک 20 رکعت ہیں، ان کو جماعت سے پڑھنا سنت ہے۔ اگر تمام اہل محلہ تراویح چھوڑ دیں تو سب ترک سنت کے وبال میں گرفتار ہوں گے۔ اکثر اہل محلہ نے تو تراویح جماعت سے پڑھی، مگر اتفاقاً ایک دو شخص نے جماعت سے نہیں پڑھی بلکہ تنہا مکان میں پڑھی، تب بھی سنت ادا ہو گئی۔ تراویح کون سے مسجد میں افضل ہے؟ سوال: نماز تراویح کون سی مسجد میں افضل ہے؟ کیونکہ قریب میں جامع مسجد بھی ہے، جبکہ جامع مسجد میں نماز کا پڑھنا زیادہ افضل بتایا گیا ہے۔ جواب: در مختار میں ہے کہ مسجد محلہ اہل محلہ کے حق میں جامع مسجد سے افضل ہے، اور شامی نے بھی یہی لکھا ہے، یعنی محلے والے پر مسجد محلہ کا حق ہے، اس کو ادا کرنا چاہیے۔ محلے کی مسجد کا حق۔ سوال: ہمارے محلے کی مسجد میں 8 رکعت تراویح تک نماز رہتی ہے، پھر کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں، تو ہم اس مسجد کو چھوڑ کر دوسری مسجد میں تراویح ادا کریں تو کیسا ہے؟ کچھ حرج تو نہیں؟ جواب:
20 رکعت تراویح باجماعت محلے کی مسجد میں ہونا ضروری ہے، لہٰذا آپ لوگوں کو اپنی مسجد میں تراویح پڑھنی چاہیے، چاہے نمازی کم ہو۔ اگر محلے کی مسجد میں تراویح نہ ہوگی تو سب گناہ گار ہوں گے۔ کیا اپنی مسجد چھوڑ سکتے ہیں؟ سوال: اگر دوسری مسجد میں اچھا حافظ پڑھنے والا ہے تو کیا اس کا سننے جا سکتے ہیں؟ جواب: اگر محلے کی مسجد میں امام غلط پڑھتا ہو تو اپنی مسجد کو چھوڑ دینے اور دوسری مسجد میں تراویح پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ یہی حکم اس صورت میں ہے جب دوسرا حافظ قرات میں نرم اور آواز میں اچھا ہو، اور اگر اس کے محلے میں ختم نہ ہوتا ہو، یعنی تراویح میں ختم نہ ہوتا ہو، یعنی نہ پڑھایا جاتا ہو، تو اس کو اپنے محلے کی مسجد چھوڑ دینا اور دوسری مسجد تلاش کرنی چاہیے۔ اگر اپنی مسجد کا امام قرآن شریف ختم نہ کرے تو پھر کسی دوسری مسجد میں جہاں پر ختم ہو تراویح پڑھنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ ختم کی سنت وہیں حاصل ہوگی۔ نماز تراویح مسجد کی چھت پر ادا کی جائے۔ سوال: ہمارے یہاں موسم گرما میں نماز عشاء اور تراویح وغیرہ مسجد کی چھت پر پڑھی جاتی ہے، جماعت خانے میں نہیں پڑھی جاتی، اس کا شرعی کیا حکم ہے؟ جواب: گرمی کی وجہ سے مسجد کے جماعت خانے یا صحن مسجد کو چھوڑ کر چھت پر عشاء اور تراویح وغیرہ کی جماعت کرنا مکروہ ہے۔ ہاں، جن کو جماعت خانہ اور صحن میں جگہ نہ ملے، اگر وہ چھت پر جا کر نماز پڑھیں تو بلا کراہت جائز ہے کہ یہ مجبوری ہے۔ کعبہ شریف کے اوپر نماز پڑھنا بے ادبی اور بے حرمتی کی وجہ سے مکروہ ہے۔ ہاں، اگر تعمیر اور مرمت کی وجہ سے چڑھنا ہو تو مکروہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے کوئی بھی مسجد ہو، اس کی چھت پر چڑھنا مکروہ ہے، اور اسی بنا پر یہ بھی مکروہ ہے۔ گرمی کی شدت سے چھت پر جماعت نہ کریں، مگر یہ کہ مسجد میں گنجائش نہ رہے تو اس مجبوری کی وجہ سے چھت پر چڑھنا مکروہ نہیں ہوگا۔ بہرحال گرمی کی شدت ضرورت اور مجبوری نہیں پیدا کرتی، کیونکہ اس سے یہی ہوتا ہے کہ مشقت بڑھ جاتی ہے، اور جب مشقت بڑھ جاتی ہے تو اجر و ثواب بھی زیادہ ملتا ہے۔ اس کو مجبوری نہیں کہا جا سکتا۔ فتاوی عالمگیری میں ہے کہ تمام مسجدوں کی چھتوں پر پڑھنا مکروہ ہے، اس لیے سخت گرمی میں چھت پر چڑھ کر جماعت کرنا مکروہ ہے۔ ہاں، اگر مسجد تنگ ہو اور نمازیوں کے لیے وسعت نہ ہو تو ضرورتاً باقی لوگوں کا اوپر چڑھنا مکروہ نہیں ہے۔ گرمی میں صحن مسجد میں نماز باجماعت بغیر حرج کے صحیح ہے۔ اگر کوئی صحن داخل مسجد نہ ہو، مسجد سے خارج ہو تو باقی مسجد، اور اگر وہ نہ ہو تو جماعت کے لوگ متفق ہو کر داخل مسجد کی نیت کریں تو وہ مقام داخل مسجد ہو جائے گا، اور اس پر مسجد کے جملہ احکام جاری ہوں گے۔ دکانوں میں نماز تراویح پڑھنا کیسا ہے؟ سوال: کسی بازار کے نمازی صرف کاروبار کے نقصان کا اندیشہ کر کے دکانوں میں ہی الگ الگ جماعت تراویح کریں تو ان کا یہ فعل کیسا ہے؟ جواب: نماز تراویح مسجد میں پڑھنا اور ختم تراویح مسجدوں میں سننا سنت ہے۔ بلا عذر مسجد میں نہ جانا اور دکانوں پر تراویح پڑھنا ترک سنت ہے۔ گھر میں تراویح کی جماعت کرنا۔ سوال: تراویح کی نماز گھر میں باجماعت ادا کرنا اور مسجد میں نہ جانا کیسا ہے؟ جواب: اگر کوئی جماعت اس طرح پڑھے کہ مسجد کی جماعت بند نہ ہو تو یہ درست ہے، مگر یہ لوگ مسجد کی فضیلت سے محروم رہیں گے۔ نماز عشاء باجماعت مسجد میں پڑھے اور تراویح گھر پر پڑھے تو کیا حکم ہے؟ سوال: نماز عشاء باجماعت ادا کرنے والا تراویح گھر میں پڑھے تو گناہ گار ہے یا نہیں؟ جواب: تراویح باجماعت کی ادائیگی سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ محلے کی مسجد میں تراویح باجماعت ادا ہوتی ہو اور کوئی شخص اپنے مکان میں تنہا تراویح ادا کرے تو گناہ گار نہ ہوگا، مگر جماعت کی فضیلت سے محروم رہے گا۔ ایک حافظ کا چند جگہ ختم کرنا۔ سوال: بعض حافظ 5-7 روز میں ایک مسجد میں قرآن شریف تراویح میں ختم کر کے دوسری مسجد میں دوسرا ختم تراویح میں سناتے ہیں، یہ درست ہے یا نہیں؟ اور دوسری مسجد والوں کی تراویح ہو جاتی ہے یا نہیں؟ حافظ حضرات اور بعض عالم اسے جائز بتلاتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ حافظ کا ایک ختم کرنا سنت ہے،
دوسرا ختم نفل ہے اور مقتدی کے واسطے ختم سنت ہے، تو سنت والوں کی نماز نفل والے کے پیچھے کیسے ہوگی؟ جواب: ایک مسجد میں 5-7 روز میں ختم شریف کر کے دوسری مسجد میں دوسرا ختم حافظوں کو کرنا درست ہے، اور دوسری مسجد والوں کی تراویح صحیح ہے، کیونکہ تراویح کی نماز تمام رمضان شریف میں سنت مؤکدہ ہے۔ پھر دوسری مسجد میں جو حافظ نے تراویح پڑھائی وہ سنت مؤکدہ ہوئی، اور مقتدیوں کی تراویح بھی سنت مؤکدہ ہوئی، لہٰذا دونوں کی نماز متحد ہوئی۔ علاوہ برئین نفل پڑھنے والے کے پیچھے سنت بھی ہو جاتی ہے، اور یہ شبہ غلط ہے کہ ختم قرآن شریف ایک بار سنت مؤکدہ ہے اور دوسرا تیسرا ختم نفل ہے، کیونکہ نماز امام کی سنت مؤکدہ ہے۔ ختم کے سنت نہ ہونے سے وہ نماز سنت ہونے سے خارج نہیں ہوئی، اور مقتدیوں کی نماز میں کچھ نقصان نہیں آیا۔ لیکن افضل اور بہتر اس زمانے میں یہ ہے کہ امام حافظ ایک ختم سے زیادہ تراویح میں نہ پڑھے تاکہ مقتدیوں کو گرا نہ ہو۔ تراویح کی 2 جماعتیں کرنا۔ سوال: حفاظ کی زیادتی کی وجہ سے تاکہ ان کو قرآن شریف یاد رہے، اس مقصد سے ہم نے رمضان المبارک میں یہ معمول بنا رکھا ہے کہ عشاء کی نماز ہم سب محلے کی مسجد میں باجماعت ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ حفاظ مدرسے کی عمارت میں تراویح پڑھاتے ہیں، جہاں پر تھوڑے اور مصلی بھی شامل ہو جاتے ہیں، اور بقیہ حفاظ اسی مسجد میں جہاں نماز عشاء پڑھی تھی تراویح پڑھاتے ہیں۔ دریافت طلب یہ ہے کہ قرآن کی حفاظت کی نیت سے اس طور پر تراویح کی 2 جماعتیں کرنا کیسا ہے؟ جواب: سوال مذکورہ میں مسجد کی جماعت سے تخلف مقصود نہیں ہے، اس لیے یہ صورت جائز ہے، ممنوع نہیں۔ مدرسے میں باجماعت ادا کرنے سے جماعت کا ثواب تو مل جائے گا، البتہ مسجد کی فضیلت حاصل نہ ہوگی۔ اس کی تلافی حفاظت قرآن کے مقصد سے پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ ایک مسجد میں 2 حافظوں کا سنانا۔ سوال: پانی پت کر نال میں یہ رواج ہے کہ 2 حافظ تراویح میں کلام مجید پڑھتے ہیں، 10 رکعت میں 1 حافظ اور 10 میں 1 حافظ، اس طرح جائز ہے یا نہیں؟ جواب: پانی پت میں جیسا رواج ہے یہاں پر بھی بعض مساجد میں ایسا ہوتا ہے، یہ بھی جائز ہے۔ اگر 2 حافظ پڑھیں تو مستحب یہ ہے کہ ہر ایک حافظ ترویحہ پورا کر کے الگ ہو کر، ایک حافظ سلام پھیر کر بغیر ترویحہ پورا کیے ہوئے مثلاً 6 یا 10 رکعت کے بعد جدا ہو گیا تو یہ مستحسن نہیں ہے۔ چند حفاظ کامل کر تراویح پڑھانا۔ سوال: ہمارے یہاں مسجد میں 4 حافظ مل کر تراویح پڑھاتے ہیں۔ پہلے حافظ صاحب 4 رکعت پڑھاتے ہیں، دوسرے حافظ صاحب 8 رکعت پڑھاتے ہیں، تیسرے 4 رکعت اور چوتھے 4 رکعت، ایسا کرنا درست ہے یا نہیں؟ جواب: افضل یہ ہے کہ 1-2 حافظ مل کر تراویح پڑھائیں گے۔ اگر ایسے چند اور باہمت نہ ہوں اور متعدد حفاظ تراویح پڑھائیں تو یہ بھی درست ہے، تراویح ہو جاتی ہے۔ 10-10 رکعت 2 مسجدوں میں پڑھانا کیسا ہے؟ سوال: ایک مسجد میں خطیب امام مقرر ہے، تراویح اس قاعدہ سے پڑھاتے ہیں کہ عشاء کے فرض دوسرا شخص پڑھاتا ہے اور تراویح کی 10 رکعت میں سوا پارہ حافظ صاحب پڑھاتے ہیں، باقی تراویح کو دوسری صورتوں سے تراویح کی جماعت والوں میں سے ایک شخص پڑھاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ حافظ صاحب دوسری مسجد میں جا کر وہی سوا پارہ 10 رکعت تراویح میں پڑھاتے ہیں، یہ صورت جائز ہے یا نہیں؟ جواب: عالمگیری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ 10-10 تراویح 2 مسجدوں میں پڑھانا درست ہے، مگر قرآن شریف کے ختم پر معاوضہ درست نہیں۔ ایک مسجد میں دوسری جماعت۔ سوال: تراویح اور وتر کی جماعت ہو گئی، کچھ لوگ بعد میں آئے تو دوسری جماعت کریں یا نہیں؟ جواب: دوبارہ جماعت اس مسجد میں نہ کریں۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ ایک ہی مسجد میں تراویح کی متعدد جماعتوں کی وہی نوعیت لوٹ آتی ہے، جس سے بچنے کے لیے خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے متفرق طور پر پڑھنے والوں کو
ایک امام کی اقتداء میں جمع فرمایا تھا۔ ایک ہی مسجد میں متعدد جماعتوں کا سلسلہ حسب ارشاد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہتر طریقے کے خلاف ہے۔ کسی مسجد میں ایک مرتبہ تراویح کی جماعت ہو چکی تو دوسری مرتبہ اسی شب میں وہاں تراویح کی جماعت جائز نہیں، لیکن تنہا تنہا پڑھنا درست ہے۔ ایک مسجد میں دو جگہ تراویح۔ سوال: ایک مسجد میں دو حافظ الگ الگ جگہ تراویح پڑھائیں اور درمیان میں آڑ یا روک ایسی کر دی جائے جس سے دوسرے کی آواز سے حرج باقی نہ ہو، تو یہ جائز ہے یا نہیں؟ جواب: مسجد میں دو جگہ تراویح پڑھنا بشرطے کہ ازراہ نفسانیت نہ ہو اور ایک کا دوسرے سے حرج نہ ہو تو جائز ہے، مگر افضل یہی ہے کہ ایک ہی امام کے ساتھ سب پڑھیں۔ تراویح میں ایک ختم سے زیادہ پڑھنا کیسا ہے؟ سوال: تراویح میں جو حافظ 3-4 ختم پڑھتے ہیں یہ کیسا ہے؟ سنت مؤکدہ صرف ایک ختم ہے، باقی کا کیا حکم ہوگا؟ نیز اگر ایک حافظ چند مساجد میں ختم پڑھے تو کیا حکم ہوگا اور دوسری مسجد والوں کو ختم کا ثواب ہوگا یا نہیں؟ جواب: در مختار میں ہے کہ ایک مرتبہ ختم سنت ہے، دوسری مرتبہ فضیلت ہے اور 3 مرتبہ افضل ہے، اور دوسری مسجد میں بھی دوسرا ختم درست ہے اور دوسری مسجد والوں کو ختم سنت کا ثواب حاصل ہوگا۔ تراویح میں قرآن شریف سننے سے قرآن کا ثواب ملتا ہے یا نہیں؟ سوال: زید کہتا ہے کہ تراویح کے اندر 2 چیزیں ہیں، اول قرات جو فرض ہے، دوم سنت مؤکدہ۔ جب تراویح کے اندر قرآن شریف پڑھا گیا تو دونوں چیزوں میں سے صرف ایک چیز کا ثواب حاصل ہوا، یعنی اگر سنت مؤکدہ کا ثواب حاصل کیا تو قرات کے ثواب سے محروم رہا۔ بعد عشاء تراویح اسی وقت کسی سے قرآن پڑھوا کر سن لیا جائے تاکہ دونوں کا ثواب حاصل ہو جائے۔ جواب: زید کا یہ قول غلط ہے۔ تراویح میں قرآن شریف پڑھنے سے قرآن شریف کا بھی ثواب پڑھنے والے اور سننے والے کو بھی ہوتا ہے۔ کسی شخص کی رعایت سے اگلے روز قرآن شریف کو لوٹانا کیسا ہے؟ سوال: حافظ کسی شخص کی رعایت سے قرآن شریف کی ترتیب پوری کرے، یعنی اگر کسی شخص کا تراویح میں قرآن شریف سننا ترک ہو گیا ہو تو پھر اس کو دوسرے دن 20 رکعت میں پڑھنا کیسا ہے، جبکہ مقتدیوں کو بار اور تکلیف نیز وقت کی تنگی ہو؟ حافظ ایسے شخص کی اکثر رعایت کرتا ہو تو ایسے حافظ کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: نماز تو اس کے پیچھے جائز ہے، مگر خود یہ فعل کہ ایک شخص کی رعایت کرے اور دوسروں کو گرانی ہو مکروہ تحریمی ہے، البتہ اگر وہ شخص مفسد ہے کہ اس سے ضرر کا اندیشہ ہے تو مکروہ نہیں ہے۔ سوال: سماعت قرآن کی اجرت اور پڑھنے کی اجرت میں کیا فرق ہے؟ پہلی جائز دوسری ناجائز کیوں ہے؟ جواب: سماعت قرآن کی غرض یہ ہے کہ جہاں حافظ بھولے گا وہاں سامع بتلائے گا، بس یہ تعلیم ہے، اور تعلیم پر اجرت لینے کے لیے جواز پر فتویٰ ہے، برخلاف سنانے کے کہ اس میں تعلیم مقصود نہیں ہے۔ سوال: رمضان شریف میں قرآن شریف کا تراویح میں بلا سامع کے پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ جواب: اگر قرآن شریف خوب یاد ہو تو بلا سامع کے بھی پڑھنا درست ہے۔ اگر کہیں بھولا یا شبہ ہوا تو سلام پھیرنے کے بعد دیکھ لے، اور اگر غلطی ہو تو لوٹا لے، مگر بہتر یہ ہے کہ سامع ہو تاکہ اطمینان رہے۔ سوال: حافظ تراویح میں غلطی کرے اور سامع اچھی طرح نہ بتلا سکے، تب دوسری یا تیسری صف سے کوئی لقمہ دے تو کچھ حرج ہے یا نہیں؟ حافظ صاحب فرماتے ہیں اگر لقمہ دینا ہے تو پہلی صف میں کھڑا ہو، تو اگر دیر میں آنے والے حافظ کو پہلی صف میں جگہ نہ ملے تو کیا اس کو لقمہ دینے کا حق حاصل ہے یا نہیں؟ جواب: اگر سامع مقرر ہے تو اس کو غلطی بتلانی چاہیے، کسی دوسرے کو جلدی نہ کرنا چاہیے، اس سے نماز میں انتشار
اور ایک طرح کی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ البتہ اگر وہ نہ بتلا سکے یا اچھی طرح نہ بتلائے تو اب جو بھی اچھی طرح بتلا سکے اس پر غلطی کی اصلاح کرنا فرض ہے، خواہ کسی صف میں کھڑا ہو، قریب ہو یا دور ہو، اس پر فرض ہے کہ غلطی کی اصلاح کرے۔ اگر اصلاح نہ کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ نماز میں حافظ صاحب کے ساتھ شریک ہو، پہلی صف میں ہو یا کسی بھی صف میں ہو۔ جو نماز میں شریک نہ ہو، اس نے غلطی بتلائی اور امام نے اس کی غلطی بتانے سے اصلاح کی تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ چھوٹے سامع کو کہاں کھڑا کریں؟ سوال: سامع اگر چھوٹا ہے تو کیا اس کو اگلی صف میں کھڑا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب: 13-14 برس کا امام نہیں ہو سکتا۔ اگر بالغ نہ ہو لیکن تراویح میں بتلانے کی وجہ سے اس کو اگلی صف میں کھڑا کر سکتے ہیں۔ کیا سامع کو حافظ کے برابر میں کھڑا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ سوال: تراویح میں اگر حافظ صاحب اور سامع برابر میں کھڑے ہوں، حافظ صاحب کو عذر سماعت ہو یا نہ ہو، کیسا ہے؟ جواب: اگر کچھ ضرورت ہو، مثلا یہ کہ حافظ صاحب کی سمجھ میں سامع کا بتلانا دور سے نہ آئے تو برابر میں کھڑا ہونا درست ہے اور بلا ضرورت اچھا نہیں ہے۔ سوال: رمضان المبارک میں حافظ تراویح میں پڑھاتے ہیں تو ایک شخص قرآن شریف کھول کر بیٹھتا ہے، وہ اپنے قریب کے مقتدی کو جس کی نظر قرآن شریف پر رہتی ہے دیکھ کر لقمہ دیتا ہے، اور قرآن شریف دکھلانے والا جماعت میں شریک نہیں ہوتا۔ جب حافظ صاحب دوسری رکعت میں رکوع کرتے ہیں تو شریک ہو جاتا ہے اور ایک رکعت حافظ صاحب کے سلام کے بعد ادا کرتا ہے۔ اس طریقے سے نماز فاسد ہوئی یا نہیں؟ جواب: در مختار میں ہے کہ قرآن شریف میں دیکھ کر نماز پڑھنا یا دیکھ کر سننا، دونوں صورتوں میں نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ بس یہ صورت جو سوال میں درج ہے، اس میں بھی نماز کے فاسد ہونے کا اندیشہ ہے، لہٰذا اس طرح نہ کیا جائے۔ سوال: بعض حافظ پڑھتے پڑھتے بھول جاتے ہیں تو کبھی حالت قیام میں چپ کھڑے ہو کر سوچنے لگتے ہیں، کبھی قاعدہ میں تشہد سے پہلے یا بعد میں سوچنے لگتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ جواب: دونوں صورتوں میں سجدہ سہو کر لینا چاہیے۔ بھولتے وقت ادھر ادھر سے پڑھنا: بعض حافظ صاحب پڑھتے پڑھتے بھول کر خاموش تو نہیں ہوتے، مگر کبھی اس صورت میں اور کبھی اس صورت میں ادھر ادھر پڑھتے رہتے ہیں۔ اگر یاد آ گیا تو صحیح پڑھنے لگتے ہیں، اور اگر یاد نہیں آیا تو کچھ دیر تک پریشان رہ کر رکوع کر کے نماز ختم کر دیتے ہیں۔ مگر یاد آنے نہ آنے دونوں صورتوں میں سجدہ سہو کرتے ہیں۔ آیا سجدہ سہو کرنا چاہیے یا نہیں؟ جواب: ان دونوں صورتوں میں سجدہ سہو کر لینا چاہیے۔ سوال: حافظ صاحب سے غلطی ہو جاتی ہے اور سامع کے بتلانے تک حافظ خاموش رہتا ہے، کیا اس سے تراویح میں کوئی خلل تو نہیں ہوگا؟ نیز کیا سجدہ سہو کیا جائے؟ اگر نہ کیا گیا تو نماز کے اعادہ کی ضرورت ہوگی یا نہیں؟ جواب: تراویح ہو جائے گی، اعادے کی ضرورت نہیں۔ لقمہ سننے کے لیے حافظ کے ضرورت خاموش رہنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ سجدہ سہو کی بھی ضرورت نہیں۔ ہاں، اگر 5 وقتی نماز ہو تو امام کو چاہیے اگر 3 آیت سے کم ہوئی تو لقمہ کے انتظار میں کھڑا نہ رہے، بلکہ جہاں سے یاد ہو پڑھ لے۔ اگر 3 آیتیں ہو گئی ہوں تو رکوع کر دے۔ حافظ کو تنگ کرنے کا حکم۔ سوال: بعض حافظوں کی عادت ہوتی ہے کہ جو لڑکا پہلی محراب سناتا ہے اس کے سنانے کے وقت جا کر اس کو گھبرانے کے لیے اور بھلانے کے لیے زور سے پاؤں پیٹتے ہیں، کھنکھارتے ہیں یا کھانستے ہیں۔ ایسے حافظوں کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب: ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اغلوطات سے منع فرمایا ہے، یعنی جو امور کسی مسلمان کو غلطی میں ڈالیں ان سے بچنا ضروری ہے۔ سوال: جو شخص نماز تراویح میں اس نیت سے شریک ہو کہ حافظ غلطی کر رہا ہے
اس کو بتلا کر علیحدہ ہو جاؤں گا تو اس صورت سے وہ مقتدی ہو گیا یا نہیں؟ اگر حافظ کو لقمہ دے کر الگ ہو گیا تو حافظ کی نماز ہوئی یا نہیں؟ جواب: تراویح میں شریک ہونے والا مقتدی ہو گیا اور نماز پوری کرنی اس کے ذمہ لازم ہو گئی۔ حافظ تو لقمہ لے لے گا، اس کو کیا خبر، یہ بتلا کر علیحدہ ہو جائے گا۔ نماز امام کی ہو گئی، اس نیت سے شریک ہونا برا ہے، وہ نماز اس کے ذمہ پوری کرنا لازم ہے۔